महबूब का पाकिस्तान और जंगली अंगूर। क्या? मेरे महबूब का पाकिस्तान और जंगली अंगूर आज का अनुमान होगा। आइए खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोलिए और यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 5वां बाब और हम पहली आयात मुकद्दसा से लेकर उसकी 7वीं आयात मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 5वां बाब और पहली आयात मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। आइए ज़ोरदार तरीके से खुदा के कलाम को पढ़िए। क्या लिखा है? अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकुस्तान की बाबत गाऊंगा। क्या करूंगा? मेरे महबूब का ताकुस्तान एक ज़रख़ेज़ पहाड़ पर था और उसने उससे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताखें उसमें लगाई और उसमें बुर्श बनाया और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने न किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं इसकी बाड़ खड़ा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका हाथा तोड़ डालूंगा, वो पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो छांटा न जाएगा न राया जाएगा, उसमें ऊंट के टारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म कर दूंगा कि उस पर मी न बरसाएं। सो रब्बुल अफ़वाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतज़ार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम जिस तमसील पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस सीरीज़ के अंदर दो तमसीलें जो हैं वो नए अहदनामा में से और एक पुराने अहदनामा में से अपने इस तलीमी तरतीब के तसलसल को जारी रखे हुए हैं और आज अहदनामा अतीक में से हम तमसील पर बात कर रहे हैं। क्या है? मेरे महबूब का पाकिस्तान और उसमें जंगली अंगूर। क्या? सारी जमात बोलिए, मेरे महबूब का पाकिस्तान और उसमें जंगली अंगूर। अब यशायाह नबी की किताब जो है, इसके बारे में पढ़ने वाले अक्सर दो सवाल करते हैं, सवाल लोगों के आते हैं। उसमें एक बड़ा सवाल होता है जो अक्सर पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से जब कॉल्स करते हैं कि सर ज़रा इस किताब के बारे में ज़रा थोड़ा सा समझा दें हमें, तो इस बात को समझ लें। सिर्फ एक दो बातें इस किताब में से करके, क्योंकि फिर तमसील की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। ये किताब जो है ये 70 साला सीरीज से पहले है। क्या है? 70 साला सीरीज से पहले है। ठीक है। इसमें खुदा ने बनी इसराइल के घराने, स्पेशली यहूदा के घराने को बड़ा आगाह किया और बारहा दफा तकाजा किया कि ऐ यकूब के घराने खुदा की रोशनी में चल। क्या कर? ऐ यकूब के घराने खुदा की रोशनी में चल। यानी खुदा के कलाम में ये किताब जो थी ये आने वाली तबाही के बारे में बता रही थी। ना सिर्फ इसने बनी इसराइल की तबाही या यरूशलेम की तबाही का जिक्र किया, बल्कि यशायाह ने बहुत से मुल्कों के खिलाफ नबूवत की। क्या की? और यशायाह नबी का सहीफ़ा जो है ये
पुराने अहद नामा में इसे अंजील भी कहा जाता है, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीज़न आने वाला है, अभी 12वें मंथ का इस मंथ के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा सरमन इस किताब का हिस्सा होंगे, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बहुत सी नबूवतें बयान की गई हैं। अब जिसाया की अगर लाइफ पर बात करें तो जिसाया एक शादीशुदा शख्स था और इसकी बीवी को भी नबिया के साथ ब्याह की वजह से नबिया का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? यानी जिसाया की बीवी को नबिया कहकर पुकारा गया था। इसके 2 बच्चे थे, छठे बाप में और 7वें बाप में शुरू में उनका नाम है, नबूवती नाम थे इनके। और ये दोनों नाम जो थे ये खास मकासद के साथ यानी खास तरीके के साथ जुड़े हुए थे। और बाइबल का सबसे बड़ा नाम जो है वो जिसाया के बेटे का नाम है। क्या है? 7वें बाब के अंदर आपको मिलेगा सबसे बड़ा नाम जो है बाइबल का। जितने भी बाइबल के सारे नाम एक तरफ रख लें और एक नाम जो, अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता बहुत सी चीज़ों की तरफ, ठीक है, लेकिन इसकी बुनियादी बातें, सबसे बड़ा नाम। ओके, आइए तफसीर की तरफ आते हैं। बाइबल मुकद्दस को ओपन रखें, जो हवाला हमने खोला है उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बाइबल पे टिक टिकी लगा के रखें, क्योंकि इस साल जब ये साल का आगाज़ हुआ था तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपने कलाम सुनाने की खिदमत के स्टाइल को थोड़ा बदलूंगा। क्या करूंगा? स्टाइल को थोड़ा, अब मैं कॉन्टेक्स्ट में रहकर ज़्यादा कलाम सुनाऊंगा। किसमें? यानी पहले हम बहुत से हवाले खोलते थे, लेकिन अब बहुत हम कम हवाले खोलते हैं, क्योंकि मैं जिस पैसेज को पढ़ता हूँ अब मैं उसमें रहकर यानी इसमें ही रहना चाहता हूँ। इसकी पस मंज़र और चीज़ों के अंदर इस साल में मैंने ये कमिटमेंट खुद से की थी कि मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि कई दफ़ा खातमों को बड़ा आसान होता है, एक हवाला पढ़ लिया तो कभी ये चले गए हैं, मछलियाँ दे वाक़े दे चले गए, वो कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं अक्सर कलाम सुनाते सुनाते, यानी जो पढ़ा है उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत करने का फ़ैसला किया, इसलिए मैं आजकल इसलिए बाइबल को खुला रखें। अब याद रखिएगा, महबूब, सबसे पहली बात कहा कि मैं अपने महबूब के लिए, किसके लिए? अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। क्या करूंगा? अब ताकिस्तान को इसी तमसील में बयान किया गया, ये यकूब का घराना है। ताकिस्तान क्या है? और महबूब को किताब मुकद्दस में 2 तरह से बयान किया जाता है, यानी अक्सर कलाम का हवाला हम बोलते हैं, खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। क्या बोलते हैं? कि नींद ईमान है, फिर हाथ चुक के बोलो है, खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। महबूब खुदा के लोगों को भी कहा जाता है बाइबल में। किसको? और महबूब खुदा को भी कहा जाता है, यानी खुदावंद खुदा को भी कहा गया है, और स्पेशली यीशु को महबूब कहकर पुकारा गया है। गज़ल की किताब में लिखा है, मैं अपने महबूब की और मेरा महबूब मेरा है। हालेलुया। मैं अपने और मेरा महबूब क्या है? मेरा है। गज़ल की किताब में। अब जब आप महबूब की बात करते हैं तो कलाम हमें ये बताता है कि महबूब जो है ये दोनों टर्म के अंदर, दोनों इस्तिलाहों के अंदर इस्तेमाल होता है। खुदा के बंदों को भी महबूब कहा जाता है, यानी खुदा कहता है ये क्या है? मेरे महबूब हैं। और खुदा फिर कहता है, यानी खुदा से प्यार करने वाले भी खुदा को अपना महबूब समझते हैं। आमीन। क्या समझते हैं? अपना महबूब समझते और समझना भी चाहिए। यानी गज़ल की किताब बार बार इस लफ्ज़ के साथ यीशु को मुखातब करती है। कलीसिया जो है बार बार अपने महबूब यीशु को मुखातब करती है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, जब मैं इसको तमसील को बार बार पढ़ रहा था तो हालांकि जिसाया जो है वो इस तमसील को एक ख़ास इस्तिलाह के साथ शुरू करता है, एक ख़ास नुक्ते के साथ शुरू करता है। कहता है मैं अपने महबूब के लिए गीत गाऊंगा। क्या करूंगा? और मैं जब इस इस्तिलाह के अंदर, यानी वो गीत ही का क्यों इंतखाब कर रहा है, मैंने जब पढ़ना शुरू कर दिया मुख्तलिफ लोगों को, तो जिसके बारे में ज़्यादा मुफक्करीन जो थे वो कह रहे थे कि लोग शायद कलाम नहीं सुनना चाहते थे, उन्हें कहा चलो एंज नहीं तो एंजी सुन लो। है क्या है?
इंज नहीं थे, यानी कि लोग आवाज सुनना नहीं चाहते थे, और उसने कहा चलो खुदा दी गल ही पहुंचानी है, मैं गीत गा के पहुंचाना है। यानी उस जमाना के लोग शायद कहते हैं, मुफक्रीन कहते हैं, यानी इसके बारे में अच्छे जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि उसने गीत का इंतखाब किया कि शायद लोग खुदा की आवाज सुनना नहीं चाहते थे, कलाम नहीं सुनना चाहते थे। उसने कहा आओ मैं तुम्हें एक गीत गाऊंगा। क्या करूंगा मैं? और कौन सा गीत गाऊंगा? अपने महबूब के ताकिस्तान की बाबत गीत गाऊंगा। किसके? अपने महबूब के ताकिस्तान की बाबत गीत गाऊंगा। जब वो अपने गीत को शुरू करता है तो वो सबसे पहले इस खेत की बाबत बयान करता है, इस खेत की सलाहियत को बयान करता है, इस खेत की कंडीशन को बयान करता है कि मेरे महबूब का ताकिस्तान एक ज़रखेज़ पहाड़ है। क्या है? कौन सा पहाड़? हालांकि पहाड़ का ज़रखेज़ होना मौजूदाना होता है। क्या होता है? क्योंकि पहाड़ तो किस पर होता है? पत्थर होता है, लेकिन ऐसे पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बहुत से ऐसे पहाड़ जो है मैंने देखे हैं अपनी आंखों से इस टूरिज्म के दौरान कि जिन पर काश्तकारी की गई है। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक ज़रखेज़ पहाड़ पर है। किस पर? बोले किस पर? और उसने उससे खोदा। क्या किया उसने? उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताखें उसमें लगाई और उसमें बुर्श बनाया। और एक कहलू क्या होता है, यानी ये ताकिस्तान जो है ये अंगूर का ताकिस्तान है। क्या है? और जब अंगूर पक जाते थे तो इसकी मैं निकालने के लिए एक कोलू जो था उसको लगाया जाता था, और जिसके अंदर था कि इन अंगूरों को मसला जाए और इसकी रस जो है वो निकाल लिया जाए। क्या किया जाए? रस निकाल लिया जाए, उसका जूस जो है वो निचोड़ लिया जाए। अब ये जो तीसरी आयत है, बल्कि अगर आप इसी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़े, और लिखा है इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। क्या इंतजार किया? लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। कौन से अंगूर लगे? अब ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। क्या करो? तुम ही, कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। अब ये जो पहला हिस्सा है यहां तक, इसमें महबूब जो है, पाकिस्तान का मालिक जो है वो खुदा है, और बात हो रही है इस्राएल की, यहूदा के घराने की बात हो रही है, यानी 12 कबीलों की बात हो रही है। मैं क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। खुदा ने अपना मुकदमा उन्हीं लोगों के सामने रख दिया। दसो मैं की कर सकना जरा मैं तुहाडे वास्ते नहीं कीता। अज खुदा सानू सवाल करता है, मैं की कर सकना सा तुहाडे वास्ते जरा मैं नहीं कीता है। तुसी इंसाफ करो। की करो? तुसी की करो कि भाई कोई लेट आंदा तुक बंद है। तुसी खुद, यानी खुदा ने अपना मुकदमा उन्हीं के सामने रख दिया ना, चलो तुसी इंसाफ कर लो, मैं की नहीं किया तुहाडे वास्ते है। तू भा मंजी ते सुता लेना तो वार वाले दिन है, कोई कसर छोड़ी मैंने तेरे लिए, कोई कमी छोड़ी मैंने तेरे लिए। क्या कर सकता था? उसने वो सब किया। अब जो कुछ खुदा ने किया वो बड़ा जरूरी था करना। खुदा ने एक अच्छे माली की तरह उन चीजों को निकाल फेंका जो नुशनमा को रोकती थी। क्या करती थी?
جو جڑ کو مضبوط ہونے سے روکتی تھی، جڑ کو پھیلنے سے روکتی تھی. کیونکہ جب ایک پودا بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی جڑیں اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ زمین کو پھاڑ سکے، اس لیے اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ پودا جب نشوما کرنا شروع کرے تو وہ اپنی جڑیں اس کی پھیل سکے. کیا کر سکے اس کی؟ اب نرم کرنے، خدا نے کہتا میں نے نرم کیا تاکہ تو اپنی جڑیں سٹرونگ کر سکے، پھیلا سکے اور مضبوط ہو سکے. اور میں نے پتھر نکال پھینکے اس میں سے، یعنی وہ پتھر جو رکاوٹ کا سبب تھے تیرے گروتھ کرنے میں، تیری نشوما کرنے میں، تجھے آگے بڑھنے میں ہے، تجھے قدور ہونے میں. یعنی پتھر اگر آ جاتے تو ایک درخت جو ہے اس کی جڑیں پتھر کو چیر نہیں سکتی، اس کی وہاں رک جاتی ہے، نشوما رک جاتی ہے. اگر آپ گملوں کے اندر پودے دیکھیں تو وہ چھوٹی سی جو گملہ ہوتا ہے اس کی وہ جڑوں کے اندر اتنی کمپیسٹی نہیں ہوتی، اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ گملے سے باہر آ جائے. لیکن جہاں گملہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جڑیں، یعنی اس کو کوئی وے چاہیے. اور خدا کہتا ہے کہ میں نے کیا نہ کیا، میں نے اس کو نرم کیا تاکہ نشوما میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ خدا کی شفقت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی مہربانیوں کی بات ہو رہی ہے، خدا کی کمال قدرت کی بات ہو رہی ہے، خدا کے لاسوال پیار کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نرمی کی، میں نے تیری مشکلوں کو حل کیا ہے تاکہ تو روحانی طور پر بڑھ سکے ہے، تو روحانی طور پر گروتھ کر سکے ہے. اور میں تینوں بیٹھیاں بٹھائیاں روٹی دیتی ہیں، تیرا پھر دعا کرنے دل نہیں کیتا ہے. تو نے کم محنت کی، میں نے تیرے لیے زیادہ دروازے کھولے ہیں، میں نے تجھے زیادہ برکتیں دی. اور خدا یہاں پر کہتا ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، وہ سب خدا نے کیا جو ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتا تھا. خدا کہتا ہے تجھے سٹرگل نہیں کرنی پڑی، تجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، میں نے زمین نرم کر کے دی، میں نے پتھر نکال دیے، میں نے امید رکھی، میں نے تیرے اس لیے آسانیاں پیدا کی، میں نے اپنی مہربانیاں، اپنی شفقت تجھ پر ظاہر کی، میں تجھ پر مہربان رہا، میرا کرم تجھے سنبھالے رہا ہے. لیکن خدا کہتا ہے میں نے نہ صرف بلکہ پھر کہتا ہے میں نے ایک برج بنا دیا. کیا بنا دیا؟ برج کا ذکر جب بھی آپ کلام میں پڑھیں گے تو یہ نگہبانی کے لیے استعمال ہوتا تھا. واچ ٹاور اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ واچ ٹاور ٹرائل 5 سے جانا نو پتا ہے کہ واچ ٹاور کیا ہے؟ اسلام آباد کے سیکورٹی نظام جتنا مرضی سٹرونگ ہو جائے لیکن واچ ٹاور کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. واچ ٹاور وہ اونچی جگہ جہاں سے نگہبانی کی جا سکے. کیا کیا جا سکے؟ خدا کہتا ہے نہ صرف میں نے بیج بویا، پتھر نکالے، بلکہ میں نے نگاہ بھی رکھی تاکہ کوئی کھیت کو خراب نہ کرے. حفاظت کی میں مالی کی طرح نگہبانی کرتا رہا. میں نے باڑ بنائی، یعنی آگے چل کر آپ دیکھتے میں باڑ توڑ دوں گا. میں نے ایک حد باؤنڈری بنائی. لیکن جب وقت آیا کہ فصل دی جائے میں نے انتظار کیا، پر کون سے انگوروں کا انتظار کیا؟ اچھے انگوروں کا. لیکن کون سے انگور لگ گئے؟ جنگلی. کون سے؟ جنگلی. خدا کہتا ہے میں نے اچھی تاکیں لگائیں، میں نے سب اچھا کیا، میں نے تجھے سٹرونگ کیا، مضبوط کیا، لیکن تو نے پھل کون سا دیا ہے؟ پھل کون سا دیا؟ اب تم انصاف کرو ذرا، ہم خود اپنا انصاف کریں کہ میں نے کون سا پھل خدا کو دیا تیری مہربانیوں کے باوجود. اس کے لیے خدا نے کتنا کچھ کیا تھا ہے. خدا ان کو آگاہ کرتا رہا. اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع اس نے کیا. کیا کیا؟ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. میں ایک سرمن ہے آنے والے دنوں کے اندر، یعنی پچھلے دنوں ایک بڑا سوال تھا جی بائبل کے اتنے ترجمے ہو گئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ خدا نے پہلا کلام جو تھا، چلیں آپ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ بدل گیا، تو کم سے کم یہ بتا دیں وہ جو اصلی کلام تھا وہ کس زبان میں آیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ کس زبان میں آیا تھا؟ تو کون سی زبانیں جو تھی ہیں
وہ بولی جاتی تھی. یعنی ذرا انڈرسٹینڈ, میں ان باتوں پہ کروں گا بات آنے والے دنوں میں نا, کیونکہ چرچ کو سٹرونگ کرتے ہیں ہم. دوسروں کے ساتھ میں بحث کرنے کو بڑا برا سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, اور ایسے بندے کے ساتھ جو بات سننا نہ چاہے اتنا بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, جڑا سنتا ہی نہیں کی ہے اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ بات جس کے اندر سننے کی پوزیشن نہیں نا, وہ سکھانے کی جسارت نہیں رکھتا. کم سے کم سوال کرنے اور جواب کرنے والے کو داب کا پتہ ہونا چاہیے ہے. اس علم کا کیا فائدہ جو آپ کو داب نہ دے سکے ہیں, جو آپ کی تربیت نہ کر سکے ہیں. اس علم کا کیا فائدہ جو آپ کے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے ہیں. تو چلیں, لیکن ذرا غور کریں باتوں کے اوپر. خدا کہتا ہے کہ میں نے اچھی تاکیں لگائی, میں نے محنت کی ہے, لیکن کیا ہوا, جنگلی انگور لگے. کون سے انگور لگے؟ جنگلی انگور کے لیے جب میں اس کے ہبرو ترجمے کو دیکھ رہا تھا, عبرانی ترجمے کو دیکھ رہا تھا, اس کا مطلب خدا کہتا ہے اس میں بدبودار پھل لگا. کون سا؟ کڑوا, کڑواہٹ سے بھرا ہوا. کون سا؟ بدبودار, جو کھانے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. کیا ہے؟ بیکار, جو فائدہ نہیں دے سکتا, جو کسی کام نہیں آ سکتا. خدا نے تو کوہلو اس لیے لگایا تھا کہ یہ پاکستان اچھی میں دے گا. کیا دے گا؟ لیکن اگ بھی گیا, پھلدار بھی ہو گیا ہے. کئی دفعہ ٹھیک ہے بندہ چرچ بھی آ رہا ہوتا ہے, روحانی بھی ہوتا ہے, گیت بھی گا رہا ہے, کبھی اپنے پھل چیک کرے کون سے پھلوں والا ہے. اگر اس کی زندگی دوسروں کے لیے برکت نہیں ہے, فائدہ مند نہیں ہے, اچھی میں نہیں دے سکتا. کیا جی؟ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے اتنا تجھ پر کیا اور میں نے اس قدر کیا, لیکن تو نے کون سا پھل دیا؟ جنگلی انگور. کون سے؟ اور جنگلی انگور جو کسی کام کے نہیں تھے. کیا تھے؟ جو فائدہ مند نہیں تھے. کیا تھے؟ بدبودار, کڑواہٹ سے بڑے ہوئے. یہ جنگلی انگور جو ہے یہ ایک ایسی زندگی کو پیش کرتے ہیں, ایک ایسی روحانی حالت کو پیش کرتے ہیں جو بے فائدہ. کیا؟ کیڑی روحانی حالت؟ جو کڑواہٹ سے بڑی ہوئی. کون سی؟ نفرت سے بڑی ہوئی ہے. جنگلی انگور لگے. یہ مردہ کاموں کو ظاہر کرتے ہیں. کیا؟ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ مردہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. بیکار زندگی, بے مقصد زندگی. کون سی؟ کون سی؟ بیکار اور بے مقصد زندگی, جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اب خدا یہ کہتا ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا, تم انصاف کرو. یعنی آج یہ سوال میرے تے ٹھڈ نہ لے کہ میں اور آپ انصاف کریں کہ میں نے کون سا پھل پیدا کیا ہے. یعنی خدا کہتا ہے ان کوئی انصاف نہیں کرے گا, تو آپ ہی کر لیں. یعنی جن گھرانے کی بات ہو رہی ہے, آج میرے اور آپ کے گھرانے نے کون سا پھل پیدا کیا ہے؟ میں نے پرسنلی کون سا پھل پیدا کیا ہے؟ خدا نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا. میں نے بتایا کہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا, اور جتنے بھی انبیاء آئے, بائبل مقدس کے جتنے بھی انبیاء آئے, وہ اسحاق کی لڑی سے تھے. کس سے؟ کس کی لڑی سے تھے؟ اسحاق کی لڑی سے تھے. وہ کسی اور سے نہیں آئے تھے. اسی لیے خدا یہ دعویٰ کیا کرتا تھا, میں ابراہم کا. اچھا خدا بھی بڑا ٹیکنیکل تھا, خدا نو پتا سی. ویکھو ہے خدا نے چوک, خدا کو پتا تھا انسان آگے کتے چوک, اکثر رستہ بندہ سیدھا آ رہا نو تو کوئی ویسے سیدھے آ جاؤ, تاکہ چوک آ جائے نا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نئی جگہ پہ جا رہا ہو تو ہے. اب میں اس طرف جاؤں یا
تو خدا نے کیسا ایسا بورڈ لگایا کہ جب آپ چوک کے پاس آئیں، ابراہم سے آگے آئیں، تو پھر چوک بدل رہا ہے نا، آگے ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اب آپ نے کس طرف جانا ہے؟ اسحاق اور یعقوب کا خدا، ہیلیلویا۔ کس کا؟ وہ خدا اپنے انٹروڈکشن یہ کرواتا رہا ہے کہ بھئی میں اس طرف جا رہا ہوں، میرا رخ اس طرف ہے، میرا چناؤ اس طرف ہے، میرا انتخاب اس طرف ہے۔ تو خدا نے یعقوب کے گھرانے سے انبیاء کا سلسلہ شروع کر کے کلام کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء آتے رہے، اور وہ خدا یعنی وہ تمام باتیں بیان کرتے رہے جس سے یعقوب کا گھرانہ پھلدار بھی ہو سکتا تھا اور بابرکت بھی ہو سکتا تھا، آمین۔ لیکن خدا نے اتنا کچھ کیا، ہمارے لیے تو خدا نے حد ہی کر دی ہے، ہیلیلویا۔ اوہ انہاں نو کلام سناندا رہا ہے، ساڈے واسطے اپنا کلمہ، اپنا بیٹا بھیج دیا، ہیلیلویا، جو دنیا کے اندر آ گیا، جو مجسم ہوا، دکھ اٹھایا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہیلیلویا۔ ان کے ساتھ تو خدا نے کلام کی باتیں کی، ہمیں تو اپنا کلمہ دے دیا، ہیلیلویا۔ کیا کچھ میں کر سکتا تھا، ساڈے نال تے خدا نے حد ہی کر دیتی ہے، دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا کر سکتا تھا خدا، ہے کیا نہ اس نے کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اس تعلق کو بحال کر دیا جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر تو اب بھی دعا نہیں کرتا ہے، تعلق بحال ہونے کے بعد بھی ہے، تو کیا خدا کر سکتا تھا تیرے لیے؟ ہے سوچے نا، خود سے پوچھے کیا کر سکتا تھا وہ؟ یعنی بکڑے اور بچڑے تو رشتے کو جوڑ، پر خدا نے اپنے بیٹے کو بڑا بنا کے قربان کر دیا تاکہ کیا ہو سکے؟ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو سکے خدا کے ساتھ؟ اگر پھر بھی نہیں ہوتا کسی کا، کیا کر سکتا تھا خدا؟ یہ تو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ذرا آگے بڑھیے، آج اتنا کچھ ہونے کے بعد، کفارہ ہونے کے بعد، صلیب پر یسوع کے دکھ اٹھانے کے بعد، نجات دہندہ بن کر یسوع کے آنے کے بعد ہے، پھر بھی اگر جنگلی انگور لگیں، کیا لگے؟ اور پھر بھی اچھا یعنی کلام مجسم یسوع دنیا کے اندر آ گیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ اور کفارہ دے دیا، اور خدا کیا کر سکتا تھا؟ ہے بولے، کہتا تھا میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے، وہ میں نے کیا کر دیا ہے تیرے لیے؟ کیا کر دیا؟ کیا کرتا اور تیرے لیے ہے؟ لیکن پھر بھی اگر زندگی جنگلی انگوروں یعنی مردہ کاموں سے بڑی پڑی ہے، کس سے؟ کرواہٹ سے بڑی پڑی ہے۔ جنگلی انگور دنیا داری اور جسم کے کام ہے، کیا ہے؟ دنیا داری اور یہ پورا چیپٹر ہے۔ اگر آپ گھر میں جائیں اور تھوڑا ٹائم نکالیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، آپ کے بچے بائبل پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو پادری صاحب نے ہوم ورک دیتا ہے، ذرا کڈو انہوں، ہے پڑھیں، لفظ ٹھہر کے پڑھیں، اس کے اندر آپ کو ایک بڑی لسٹ نظر آئے گی، جنگلی انگوروں والی ہے، جسم کے کاموں والی لسٹ نظر آئے گی۔ اگر آپ اس کو سارے کو پڑھیں، میں نے بہت سی چیزیں کلام میں ہائی لائٹ یہاں کی ہوئی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو بیان کر سکیں۔ اس میں کئی چیزوں پر افسوس کیا گیا، ایسی چیزوں پر افسوس کیا گیا، کلام میں لکھا ایسے لوگوں کے یعنی جنگلی انگور کیا ہے؟ دوسروں کا حق کھا جانا، کیا ہے؟ دوسروں کی جگہ کو اپنے ساتھ ملا لینا، کیا کر لینا؟ 1 انچی کیوں نہ ہے۔ ایماندار ہمیشہ دینا جانتا ہے، قبضہ کرنا نہیں جانتا، ہیلیلویا۔ وہ گیور ہوتا ہے، دینے کی اسپرٹ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہی ان کے اندر تھا۔ یہ صبح سویرے اٹھتے، یعنی ان کے اندر جنگلی کام دیکھیں ذرا، ہے اگر 10ویں آیت کو دیکھیں، لکھا کیا لکھا ہے؟ بلکہ 11ویں، ان پر سو جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے کیا ہوں، کوئی دوا نہیں، سکران دی ڈبی کڈی ٹھا، یہ چونڈی کڈی مونچھ ہے، اٹھ کے کیا ہے؟
اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا جو بڑا نچ پروگرام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کی محفلوں کے بارے میں بھی خدا نے بات کی ہے. روحانی تے محفلاں جسمانیاں والیاں کہہ رہی ہیں. آگے لکھا ہے یہ 12ویں آیت میں لکھا ہے ان کے جشن کی محفلوں میں پڑبت اور ستار اور روف اور شراب، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے. کس کو نہیں سوچتے؟ ایسے لوگوں کی حالت بیان کی جنگلی انگور ہے. کیا ہے؟ ساری زندگی خدا کی پرستش، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ ہے. پر حالات ویکھنے ہون تے منگنیاں تے ویاواں تے برتھڈیاں تے ویکھو ایمانداراں دے ہے کی نے او یسو لا دے تے رشتہ دار خوش کر دے رہو. افسوس ہے یار. دے کون؟ تو آنر کس کو ملنا چاہیے؟ آنر خدا کو، خدا کی ذات. یعنی یہ سارے جنگلی کام جو ہیں یہ پوری لسٹ ہمارے سامنے ہے. پھر سب سے بڑا جنگلی کام کیا تھا؟ روشنی کو طریقی کہنا اور طریقی کو روشنی کہنا. کیا کہنا؟ میں آنے والے دنوں میں ایک تمثیل کو میں نے پڑھا پچھلے دنوں کے اندر، اس کو میں پریچ کرنا چاہتا تھا 13ویں باب میں سے، لیکن اس دن کا میں صحیح پنجابی چ کہاں نا میں سر پھڑ کے بہ گیا. یار ہم کیا سنتے رہے ہیں اور کلام کیا کہتا ہے. گھونسلوں والی جو تمثیل ہے نا، ذرا گھر میں جا کے پڑھیں. میں کسی دن بھی اس کو جو مینوں روح دی رہنمائی ملے گی کہ میں ویسے وہ ریڈی ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں اس کی صحیح کنٹیکسٹ اور خداوند یسوع کے دل کی بات تک پہنچ سکوں. کیا پہنچ سکوں؟ کیونکہ کلام جو ہوتا ہے نا خدا کے دل کی بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر دل دی گل ذرا سنن واسطے نا پھر دل دے اوتے ذرا سر رکھنا پیندا ہے. خداوند کی قربت میں آنا پڑتا ہے. تو یہ جو پرندے اور گھونسلے ہیں یہ بڑی بڑی غور طلب ہے. اس کے میننگ ذرا دریافت کیجئے گا، پڑھیے گا متی کی انجیل، اس کے اندر 13ویں باب میں بیج بونے والے کی تمثیلوں کے ساتھ ایک بڑی تمثیلیں ہیں. اب سارے لسٹ ہمیں نظر آتی ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یعنی رشوت لینا اور پوری لسٹ. اگر آپ گھر میں جائیں اور اس 5ویں باب کو پورا پڑھیں تو آپ کے سامنے پردیسیوں اور ساری چیزیں، بدکاری اور ساری چیزیں. اب خدا جو ہے آج کا جو پیسج ہے، میسج ہے ہمارے لیے، پیغام یہ ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اب میں ایک پھر انجام بھی آگاہ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ کہ میں اپنے پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں اس کی باڑ توڑ ڈالوں گا، اسے پمال کروں گا، اسے ویران کروں گا. یہ نہ چھانٹا جائے گا، اونٹ کے ٹارے اس میں اگیں گے، یہ چراگاہ بن جائے گی. یعنی خدا نے جسایہ نبی نے بتایا تھا اگر یہ پاکستان جنگلی انگور پیدا کرے گا تو خدا یروشلم کو قائم رہنے نہیں دے گا. کیا نہیں رہنے دے گا؟ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے پھل نہ دیا اور اس کا رزلٹ کیا بنا؟ یہ جانوروں کی چراگاہ بن گیا ہے. اس کی موٹی موٹی دیواریں شہر کی گرا دی گئی ہے. یروشلم میں نے پہلے بتایا کہ جسایہ نبی جو تھا آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا کہ اسرائیل اگر یہودا اپنا پھل نہیں دے گا، یروشلم کے لوگ اپنا پھل نہیں دیں گے، اگر وہ جسمانی پھلوں سے بڑے رہیں گے. اور میں جب اس کو روح کے پھلوں اور جسم کے پھلوں کو دیکھ رہا تھا تو بیسک لسٹ یہ بالکل میچ کرتی ہے لسٹ یہاں پر. اب میں ایک ایک لفظ بتا سکتا ہوں کہ جسم کے جو پھل ہیں وہ کس طرح اس چیپٹر کے اندر پورے ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کنٹیکسٹ میں رہنا چاہتا ہوں، میں اور بہت ساری چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا. تو اس لیے یاد رکھیے گا خدا نے پھر آگاہ کیا کہ پھر میں اگر ہم خدا کہتا ہے جو خدا نے ان کے سامنے رکھا اب تم کیا کرو. یعنی قصور کس کا ہے؟ یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے انسانوں کے پاکستان کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب آپ کو انسان کو اچھا کلام سننے کو بھی ملے ہیں، خدا کے کلام کی بہترین باتیں بھی بدلے پھر بھی وہ چینج نہ ہو تو پھر قصور کس کا ہے؟ اس پر گناہ کھول کھول کے بیان کیا جائے پھر بھی وہ توبہ نہ کرے تو قصور کس کا ہے؟ خدا یہی تو ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی تم انصاف کرو نا. اب آپ انصاف خود کر لو کہ سچائی تمہارے سامنے رکھی جائے، خدا کا دل تمہارے سامنے رکھا جائے. میں یہودا کے گھرانے کو کہتا ہوں خوشنما پودا ہے، میرا انصاف کر رہا ہے. یعنی خدا جو ہے آج اپنا مقدمہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یار تیری خاطر میں اپنا بیٹا زمین پہ بھیج دیتا ہے اور تم منجی تو نہیں اٹھنا چاہتا میری خاطر ہے. تو مجھے اور پہلا درشا نہیں دینا چاہتا اپنی زندگی کے اندر. آج کا سوال اپنے ساتھ لے جائیے، کیا کچھ میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا ہے؟ کیا خدا تیرے ساتھ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا؟ اس سے پوچھئے
اسی سوال کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنی آنکھیں بند کیجئے. بہت کچھ ہے کلام سنانے کے لیے. کلام کے خادم